علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسمی سیاست کا تلسم ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ اور صدر احترام حضرات علماء کرام اور ذی وقار حاضرین مجلس، جو تو ہر دور میں مبعوث کیے جانے والے پیغمبر اور رسول کے متبعین نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، مگر تاجدار خیر ان کے جان نثاروں کی جان نثاری کی مثال پوری تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ مگر جس شخص نے بھی رسول برحا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اس کے رگوں ایسے حضور کی محبت اس طرح پیوست ہو جایا کرتی تھی کہ اس کی محبت کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ ایک ادنا سے ادنا صحابی پیغمبر جس کا حضور سے کوئی رشتہ داری نہیں، حضور سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، حضور سے کوئی قرابت نہیں، لیکن جب وہ ایمان لے آیا اور اپنی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینا تو حضور کا اس طرح دیوانہ اور سچا عاشق بن جاتا، حضور سے ایسی محبت ہو جاتی اور ایسا نشہ چڑھ جاتا تھا کہ دنیا کی ساری مصیبتیں اور سارے کامات اس کے لیے بھیٹ ہو جایا کرتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد صرف ایک ہی ہوا کرتی تھی، وہ تھا محمد محمد محمد۔ اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد کا، اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد کا، اب قانون چلے گا تو صرف محمد کا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جایا کرتے تھے۔ خون کے آخری قطرے تک غلامیت میں کوئی شکل نہیں آتی تھی۔ یہی وہ بے حساب محبت تھی حضور کی جس نے ذرات کو آفتاب بنا دیا، ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، ایک قطرہ کا قربان بنا دیا۔ بہت ہی دیر ہو گیا، ایک ہی موت بن گیا، بہت ہی دریا بن گیا۔ ہاں ابو بکر کا صدیق اکبر بن گیا، عمر کا فاروق اعظم بن گیا، علی کا حیدر کرار بن گیا، بلال حبشی غلام کا دنیا کا امام بن گیا، اور خالد کائنات کی زبان میں اولاد کا المفلحون کا خطاب ملا، اولاد کا راشدون کا پروانہ ملا، لہم مغفرۃ اجر عظیم کی بشارت ملی۔ یؤثرون علیہم ولو کان بہم خصاصۃ کی سند دے کر رہتی دنیا کا نام روشن کر دیا۔ اور جب یہ لوگ دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ سورہ حجرات اٹھا کر دیکھو، ارشاد باری ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے تقوی سے لے لیا ہے۔ ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تو تمام صحابہ کرام اپنے ادب کی نگاہوں کو جھکا دیا کرتے تھے، گویا کہ ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر! یہ احترام تھا حضور کا، یہ ادب تھا پیغمبر کا۔ اور یہ ادب اور احترام کیوں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دل و جان سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ صحابہ نبی میں سے بطوں کا ہاتھ تھا، مگر قربان جائے اس پیغمبر پر جن پر عورتیں بھی دل و جان سے بھیجا دی۔ جس عورت نے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا وہ حضور سے سچی محبت کرنے والی بن جاتے تھے۔ حضور کے قدم مبارک پر اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور شوق متا عزیز سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں جنگ عہد کی لڑائی شروع ہوئی۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر عہد کا پہاڑ ہے، لڑائی شروع ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جنگی شریف تھے مدینے میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے. یہ خبر غلط تھی لیکن مشہور ہو گئی. تو بنو دینار کی 90 سال کی بڑی عورت جس کے بعد بھائی اور شوہر اس جنگ میں شریک تھے وہ کافی تیزی مدینے سے باہر نکل رہی تھی. تو کسی آدمی نے اس عورت سے کہا یہ بات تیرا نام ہمیں ہمارا نہیں. اس عورت نے کہا جی ہاں میرا نام تو ہمیں ہمارا ہے. تو اس آدمی نے کہا ماں تیرا بھائی تو اس میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہے. لیکن وہ عورت اسی طرح چلتی رہی. پھر اس کے بعد بھی شاید کی خبر دی لیکن وہ عورت اسی طرح چلتی رہی. پھر اس کی شوہر کی شاید خبر دی تو وہ عورت بولی کہ حضور کیسے ہوئے. تو کہا کہ حضور تو صحیح سلامت ہے. کہ چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کمنے والے کی. تو چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کمنے والے کی. ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. جب حضور پر نظر پڑی تو چیخ کر اٹھی ہے اللہ کے نبی تیرے بعد ساری مصیبتیں میرے لیے بھیج ہے. اے نبی کے قاصدو سنو اس عورت نے کیا کہا. اے اللہ کے نبی تیرے بعد میرے لیے ساری مصیبتیں بھیج ہے. میرے عزیز دوستوں اور اس سے آگے بڑھا اگر تمہیں جذبات اور محبت دیکھنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تاریخ سے مدینے کا منظر پوچھو. خادم رسول خادم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کی تمام چیزیں تاریخ روشن تاریخ تو مدینے کی تمام چیزیں روشن ہوتا تھی. جب آپ کا انتقال ہوا اس دن مدینے کی تمام چیزیں تاریخ نظر آ رہی ہیں. حضور کے وفات کے اعلان کے بعد مدینے کی گلیوں میں قرآن مچ گیا. مدینے کی گلیوں میں قیامت برپا ہو گئی. تمام صحابہ پریشان کھاتے بہت سارا روتے ہوئے جنوبی طرف نکل پڑے. ایک طرف حضرت عائشہ رو رہی ہے ایک طرف حضرت فاطمہ پریشان ہے. بلال حبشی کو دیکھو انہوں نے جب مدینہ چھوڑ دیا کہ حضور نہیں رہے تو میں مدینے میں کیسے رہوں. تو مدینے سے نکل گئے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر. یہی دل کی حسرت ہے یہی آرزو ہے. وما علینا الا البلاغ.